بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، اور حسب سابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک تعلیمی اور تذکیری سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور ہمارے تعلیمی اور تذکیری سلسلے کا اصل موضوع ہے اسلام اور دور حاضر کے شبہات و مغالطے اور ان کے جوابات۔ آج کے مغالطے اور شبہ کا موضوع ہے انسانیت پیغمبر اور نبی کی محتاج کیوں ہے، یعنی انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو کیوں بھیجا اور کیوں مبعوث فرمایا۔ یہ اصل موضوع ہے، جس کو ہم کتاب میں اس طرح سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اس کے ضمن میں یہ سوال، مغالطہ اور شبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے۔ تو جواب آگے اس طرح فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ نمونے بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے کافی، اور اس کو کوئی فن، کوئی علم و ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم اور کوئی فن نہیں آئے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں داخل فرمائی ہے۔ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں، وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، اور اس نے کتابیں پڑھ کر علاج شروع کر دیا، تو وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا۔ چنانچہ دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، اس کو اس وقت تک عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے، اور جب تک کسی ہسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عملی نمونہ نہیں دیکھے گا، اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے۔ اب مرض کتابی تفصیل کے ساتھ اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے صحیح معنی میں علاج کرنا آئے گا۔ اس کے بعد اس کو عام پریکٹس کی اجازت دے دی جائے گی۔ کھانے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہیں، اور ان میں ہر چیز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ بریانی اس طرح بنتی ہے، پلاؤ اس طرح بنتا ہے، کباب اس طرح بنتے ہیں، قورمہ اس طرح بنتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں بنایا، کتاب سامنے رکھ کر اور اس میں ترکیب پڑھ کر قورمہ بنا لے، خدا جانے وہ کیا چیز تیار کرے گا۔ ہاں، اگر کسی استاد اور جاننے والے نے اس کو سامنے بٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو قورمہ اس طرح بنتا ہے، اور اس کی عملی تربیت دے دی، پھر وہ شاندار طریقے سے بنا لے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے
کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح راستے پر صحیح طریقے پر نہیں آ سکتا اور کوئی علم و فن صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا وہ در حقیقت اسی مقصد کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لیے بھیجا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم تو ہماری تعلیمات ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ مغالطہ شبہ اور اس کا جواب مکمل ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شبہ اور مغالطہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو کیوں بھیجا؟ صرف آسمانی کتابوں پر اکتفا کیوں نہیں فرمایا کہ آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن کو پڑھ کر انسان ہدایت پا لیتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر لیتا، نبیوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ اس طرح یہ مغالطہ اور شبہ ہے۔ تو اس کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف کتاب، آسمانی کتاب انسان کی ہدایت اور رہبری کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس آسمانی کتاب پر عمل کرنے کے لیے نبی کا مبعوث کرنا اور نبی کو بھیجنا ضروری ہے تاکہ وہ نبی بتلائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کس طرح کیا جائے گا۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی اصلاح کے لیے اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے 2 سلسلے جاری فرمائے ہیں جن کو ہم کتاب اللہ اور رجال اللہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص اور منتخب بندوں کو یعنی پیغمبروں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابیں نازل فرمایا تاکہ وہ انبیاء اور وہ رسول اور وہ پیغمبر ان آسمانی کتابوں کے احکام اور ان آسمانی کتابوں کے فرامین بندوں کو سمجھائے اور پھر بندے ان پر عمل کریں۔ تو اس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے دونوں سلسلے ضروری ہے، کتاب اللہ بھی اور رجال اللہ بھی، یعنی انبیاء اور پیغمبر بھی ضروری ہے۔